آپ سب کو مسیح کے جی اٹھنے کا دن یعنی ایسٹر بہت بہت مبارک ہو۔ آج تک دنیا میں ایسا ونڈرفل کام نہیں ہوا تھا جو کہنے کے مطابق کوئی اپنے آپ جی اٹھے۔ صرف خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ پیلسٹائن میں 2000 سال پہلے عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ گڈ فرائیڈے کے دن دکھ اور غم سے بھرا دن تھا۔ مسیح قربان کر دیا گیا اور سارے اس کے چاہنے والے ماتم کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ سنیچر کا دن نو امیدی کا تھا کہ سب کھیل ختم ہو گیا اور شاگرد جو تھے جال اٹھا کر جھیل پر چل دیے۔ یعنی ایک بہت ہی مایوسی اور دکھ اور غم کا دن تھا سنیچر کا، اور وہ جال اٹھا کر اپنے پرانے کام پہ چل دیے۔ مسیح کو یقیناً ان لوگوں نے بالکل مردہ سمجھ لیا تھا۔ یوسف ارمتیہ جو کہ ایک بہت امیر آدمی تھا، اور نیکودیمس جو اس کے پاس رات کو آیا تھا خاموشی میں، اسرائیل کا استاد تھا، سینیڈرن کا ممبر تھا، باوقار شخصیت تھا۔ یہ دونوں اس کی لاش کو لیتے ہیں رومن گورنمنٹ سے اور اس کو 50 سیر عود مسالے مل کر یوسف ارمتیہ کی نئی قبر کے اندر اسے رکھا۔ کلام مقدس اس بات کی طرف دھیان دلاتی ہے کہ مسیح نے وہ قبر چنی جو بالکل نئی تھی، جس میں کوئی نہیں رہا، یعنی اسے وہ قبر ملی۔ مریم تھی جو کہ ورجن تھی، جسے کسی شخص نے نہیں چھوا، اور جو سواری اس نے لی لادو کی، گدھی کے بچے کی، اس پہ کوئی سوار نہیں ہوا، کیونکہ یقیناً مسیح ایک ونڈرفل حقیقت تھی، یعنی وہ خدا تھا جو کہ اس دنیا کے اندر آیا۔ اس کے سارے کام بالکل الگ تھے۔ یہاں پر مریم مگدلینی اور دوسری مریم مسالے لے کر قبر کے اوپر جا رہی تھیں، اسی لیے کہ لاش جو تھی 3 دن ہو گئے قبر میں پڑے ہوئے، کہیں سڑ نہ جائے، مسالے لگا دیے جاتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن وہ بھول گئے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سام 16 میں اندر، زبور 16 میں 10 سے 11 میں لکھا ہے، نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یعنی مسیح کو وہ مردہ سمجھ کر اس کی لاش کو مسالے ملنے کے لیے وہ جا رہی تھیں۔ لیکن کلام کے اندر یہ بات مسیح کے بارے میں کہی گئی تھی کہ اسے نہ پتال میں رہنے دے گا اور نہ ہی وہ مقدس کو سڑنے دے گا۔ پتال مطلب قبر کے اندر وہ نہیں رہے گا۔ سب بھول گئے مسیح کی ان باتوں کو جو اس نے کہی تھیں کہ اس ہیکل کو ڈھا میں 3 دن میں بنا کھڑا کروں گا۔ یہ کلام کی بات ان کے دل و دماغ سے نکل چکی تھی۔ یونان کے جو فلاسفر تھے وہ آئے مسیح کے پاس۔ مسیح نے صرف ایک ہی بات کہی، کیونکہ حکمت تلاش کر رہے تھے کہ یہ بہت باوقار شخصیت ہے، خدا کی طرف سے ہے، معجزانہ قدرت رکھتا ہے، اس کے 12 شاگرد ہیں زبردست۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اگر مجھ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہو
تو اس نے کہا کہ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ یعنی مسیح یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری زندگی کے اندر اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میری موت ہے، میرا کفارہ ہے، میرا بلیدان ہے، اٹونمنٹ ہے۔ کیونکہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب میں اونچے پہ چڑھایا جاؤں گا، یعنی موت کی طرف اشارہ صلیب پر، تو بہتوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ یعنی کفارہ جو ہے اس کی طرف دھیان دلا رہا تھا۔ میری زندگی میں اگر تم کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرا بلیدان ہے، میرا کفارہ ہے۔ کیونکہ اس نے کہا ہے یوحنا 10:10 میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اسے ضروری تھا کہ قربان ہو۔ مسیح ہمیشہ اپنی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ یونا نبی 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ضروری ہے کہ ابن آدم بھی قبر میں ایسے ہی رہے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ کلام ہمیں اسی بات کی طرف دھیان دلاتا ہے، اور پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت کے اندر جینیسس 3:15 کے اندر لکھا ہے، جب گناہ ہو گیا، شیطان جو کہ سانپ کی شکل میں آیا، اس نے آدم اور حوا کو گرا دیا، تو کلام خدا کا کہتا ہے کہ میں سانپ کی نسل میں اور انسان کی نسل میں بیر ڈالوں گا، وہ اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور عورت کی نسل اس کے سر کو کچلے گی۔ خداوند یسوع مسیح وہ ایڑی تھی، وہ بدن تھا جسے کہ شیطان نے ڈسنا شروع کرا باغ گثمنی سے، اور ڈستے ڈستے وہ لے گیا اسے صلیب تک، اور صلیب کے اوپر پورا ڈس کر اسے قبر کے حوالے کر دیا۔ جس طرح سے کہ گیہوں کے دانے کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو مسیح یہ بتانا چاہتا ہے جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، تو جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ گیہوں کا دانہ ختم ہو گیا، لیکن وہ مٹی جو کہ مردہ ہے اس زندگی کو ہضم نہیں کر پاتی، اور وہ جسم کے کلیجے کو پھاڑ کر وہ باہر نکلتا ہے انکر، اور اس کے اندر 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا گیہوں لگتے ہیں۔ یعنی مسیح یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں وہ حقیقت ہوں۔ شیطان اس ایڑی کو ڈستے ڈستے قبر تک لے گیا، لیکن وہ وہاں پہ مغلوب ہوا، اور مسیح جو تھا تیسرے دن جی اٹھ کر خدا کا بیٹا ٹھہرا اور اسے مغلوب کر دیا۔ عالم ارواح کی کنجیاں جو اس کے پاس تھیں شیطان کے پاس، جبکہ اس نے آدم کو گرا دیا، موت کے ماتحت ہو گیا وہ انسان۔ سارے گناہ گار پیدا ہوتے تھے ہر آدم سے، تو مسیح نے اس عالم ارواح سے اس نے کنجیاں حاصل کر لی۔ اس نے کہا جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو، یہ ہیرودیس کے لیے کہتا ہے جب اس کے بارے میں جاننا چاہا، آج اور کل میں خدمت کے کام کو انجام دوں گا۔ یعنی ایک دن وہ ڈاکو کو فردوس میں لے جاتا ہے، پھر عالم ارواح پاتال میں اترتا ہے، قیدی روحوں میں منادی کرتا ہے، اور شیطان کے سر کو کچل کر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ یہ کلام کی خوبصورتی ہے اور کلام کی حقیقت ہے۔ گلیشین 4:4 میں لکھا، غلطیوں 4:4 کے اندر، اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ عورت سے لفظ یہ ہے کہ عورت کی نسل مسیح کی پیدائش کے اندر کسی آدمی کا دخل نہیں تھا۔ کنواری مریم کے اوپر روح کا سایہ ڈالا گیا، پوتر آتما سے وہ گربوتی ہوئی، اور اس سے مولود مقدس خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ تو وہ جو کہ عورت کی نسل تھا، اس نے اس کے سر کو کچلا، جس کے بارے میں کہا وہ اس کی ایڑی کو ضرور کاٹے گا۔
دیکھیے باغ عدن کے اندر یہ لڑائی شروع ہوئی، وہاں پہ اس نے خدا کی اعلیٰ کاریگری آدم اور حوا کو گرا دیا۔ لڑتے لڑتے یہ لڑائی جو تھی باغ گثمنی کے اندر آ گئی۔ خداوند یسوع مسیح کو گرانے کی شیطان نے ہر چند کوشش کری، اس نے اس کو مارنے کی کوشش کری تاکہ یہ جو ہے صلیب نہ اٹھا لے، کفارہ نہ دے دے، بلیدان نہ ہو جائے اور میرے سر کو نہ کچل دے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی نہ اٹھے۔ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح بڑے کمزور الفاظ کہتا ہے، جاگو اور دعا مانگو، دیکھو میری مرنے کی تھی نوبت آ گئی۔ پسینہ اس کا گویا خون کی بوندیں ہو کے ٹپک رہا تھا۔ حقیقت میں شیطان گھلا گھلا کر مارنا چاہتا تھا، کوشش کر رہا تھا اس ایڑی کو ڈسنے کی کہ یہ مصلوب نہ ہو جائے اور صلیب کے اوپر مسیح قربان نہ ہو جائے۔ عزیزو، بائبل ہمیں اسی حقیقت کی طرف دھیان دلاتی ہے کہ مسیح ہمیشہ اپنی موت کے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھ میں اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہو تو میری حکمت یہی ہے کہ میں اپنی موت سے موت کو مغلوب کر کے زندگی کے اندر بدل دوں گا۔ یہ زندگی کے اندر بدلنا جو ہے، یہ مسیحت کے اندر ایک ریزریکشن ہے، ایک نیا پن ہے، ایٹرنل لائف ہے، جو کہ دنیا کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی، کہ وہ زندہ خدا تھا جو کہ اس دنیا میں آیا اور انسانیت جو گناہ کے اندر گری ہوئی تھی اور دھنس رہی تھی دلدل کے اندر گناہ کے، اسے وہ نکال کے باہر لے آتا ہے۔ ڈاکو کو فردوس میں لے جاتا ہے، پیراڈائز میں لے جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا، وہیں پہنچا دیتا ہے اور اس کام کو پورا کیا۔ وہ خود چھوڑا گیا تاکہ ہمیں جو ہے خدا سے جوڑ دے۔ یہ بائبل کی حقیقت ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یہاں پہ نظر آتی ہے، گڈ فرائیڈے جو ہے اسے کیوں گڈ کہتے ہیں؟ کیا یہ مسیح کا دکھ، ستایا جانا، مصلوب کیا جانا، قبر کے حوالے کرا جانا، یہ خوشی کا دن؟ خوشی کا دن نہیں ہے، دکھ اور غم کا دن ہے۔ لیکن اسے گڈ فرائیڈے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ایسٹر کے دن، تو یہ جب گڈ کہلایا۔ اگر مسیح مرا کا مرا رہ جاتا، دفن کا دفن رہ جاتا، تو یہ کبھی بھی گڈ فرائیڈے نہ کہلاتا، یہ ایک مبارک دن نہیں کہلاتا۔ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اس لیے گڈ فرائیڈے جو ہے گڈ کہلاتا ہے۔ اور مسیح جب جی اٹھا تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو قبروں میں سو رہے تھے، گڈ فرائیڈے کے دن جب چٹانیں تڑکیں، مسیح نے دم توڑا تو قبریں کھل گئیں۔ وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ کیا نا وہ مردے باہر نکل آئے، لیکن جب مسیح جی اٹھا، کیونکہ وہ قیامت کا پہلوٹا تھا، وہ جو تھا پہلا تھا، اور اس کے بعد جو تھے اس کے دوسرے لوگ تھے۔ جب مسیح جی اٹھا اس کے بعد وہ سب جی اٹھے۔ تو یہ کلام کے اندر ایک بہت زبردست حقیقت نظر آتی ہے، یہ ایک بہت خوبصورتی نظر آتی ہے، اور قبر کا سینہ پھاڑ کر وہ باہر نکلتا ہے مسیح، اور سانپ شیطان کے سر کو کچل دیتا ہے۔ دیکھیے مسیح نے جو یہ بات کہی تھی ڈاکو کو کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یقیناً جب مسیح زندہ ہو گیا، صرف مٹی پہ پہرا لگ رہا تھا، اور مسیح جو تھا عالم ارواح میں اتر گیا، پاتال میں اتر گیا، اور فردوس میں گھوم رہا تھا۔ اور یہاں پر خالی قبر دکھانے کے لیے فرشتہ جو ہے آسمان سے اترتا ہے، اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے۔ مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، وہ
گھبرا جاتی ہے۔ فرشتے 2 تھے، انہوں نے انہیں کہا کہ کیوں گھبرا رہی ہو، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ یسوع ناصری کو وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ اور وہ کہنے کے مطابق پولس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 15 باب 54 اور 55 آیت میں، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، آئے موت تیری فتح کہاں رہی، آئے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ موت جو تھی فتح کا لقمہ بن گئی، یعنی وہ نوالا بن گئی اور اسے جھکنا پڑا۔ کہتا آئے موت، پولس ٹیز کر رہا ہے، چڑھا رہا ہے موت کو، تیری فتح کہاں رہی، آئے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ ڈنک جو ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ کا بانی شیطان ہے، یعنی پولس شیطان سے کہہ رہا ہے کہاں گیا تیرا زور، تو گناہ کا زور لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو مسیح نے اس کے سر کو کچلا اور توڑ دیا۔ یہاں پر صرف مٹی میں پہرا لگ رہا تھا۔ یہ عورتیں کہہ رہی تھیں، مریم مگدلینی اور دوسری مریم، کہ پتھر کون ہٹائے گا؟ فرشتہ اترتا ہے اور پتھر ہٹاتا ہے اور دکھا دیتا ہے خالی قبر۔ مسیح بند قبر میں سے نکل چکا تھا، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی۔ شاگردوں کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو گیا، جب شاگرد اکٹھے تھے، بند دروازوں کے اندر سے جا سکتا تھا۔ مسیح کا بدن جو تھا بڑا گلوریفائڈ بدن تھا، وہ اسے کسیب بھی کر سکتا تھا، سخت بھی کر سکتا تھا کہ ہڈی اور ماس بھی دکھے۔ تھوما کو کہتا ہے چھو کے دیکھ، مچھلی کا قتلہ بھی کھاتا ہے، اور مریم مگدلینی سے کہتا مجھے مت چھو، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا ہوں۔ وہ اس محبت سے نپٹنا چاہ رہی تھی کہ یہ میرا ربونی ہے، اور میں مریم مگدلینی اسے لپٹنا چاہتی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ابھی مجھے مت چھو، میں باپ کے پاس نہیں گیا۔ ابھی خداوند یسوع مسیح فردوس میں گیا تھا، فردوس پیراڈائز کے اندر، جہاں پہ آدم اور حوا کو رکھا تھا۔ ہیون جو ہے وہ پاک ترین مکان جو ہے خدا کا ہے، تو فردوس میں جا کر قیدی روح ہمیں منادی کر کے مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اسی لیے کہتا ہے کہ مجھے مت چھو۔ لیکن پھر یہودا اسکریوطی کو کہتا ہے کہ تو مجھے چھو، تھوما سے کہتا، معاف کیجئے، تھوما سے کہتا ہے تو مجھے چھو، بے ایمان نہ ہو۔ وہ ڈاؤٹنگ تھامس تھا، وہ جو ہے شک کر رہا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میرا شاگرد شک کے اندر ہی اپنی زندگی گزار دے کہ میں جی اٹھاؤں کہ نہیں جی اٹھاؤں۔ کہتا چھو کے دیکھ، میرے ہاتھوں کے یہ میخیں جو ٹھکی تھیں، اس کے اندر سوراخوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ، پسلی میں ہاتھ ڈال کے دیکھ، اور بے ایمان نہ ہو۔ بے ایمان نہیں ہوا وہ شاگرد، ہندوستان آ گیا، اور ہندوستان کے اندر آ کر اس نے بہت پرچار کیا، اور ساؤتھ کے مائلہ پور کے اندر وہ قربان ہو گیا۔ کلام مقدس اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ مسیح جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، بدن گلوریفائڈ تھا، جلالی تھا، اور لوگ آج اسے پتھروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج دنیا جو ہے انہیں بتوں میں ڈھونڈ رہی ہے، پتھروں میں ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ خدا ہمارے اندر رہتا ہے۔ خدا زندہ لوگوں کے اندر رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور وہ پتھروں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزیزو، خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ آج ایک ہی دنیا کے اندر ایک ایسی قبر ہے جو خالی ہے۔ ساری قبروں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں، اور نام لکھے ہوئے ہیں، سو اینڈ سو لائنگ ہیئر،
فلانا فلانا شخص یہاں پر سو رہا ہے یا دفن ہے۔ ایک ہی قبر ایسی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ موت فتح کا لقمہ بن گئی، اور یہ خالی قبر چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ مسیح زندہ ہے۔ عزیزو، سارا ورلڈ کے پاس آج یہ پیغام ہے، سارا ورلڈ زندہ خدا کو مان رہا ہے، ساری دنیا۔ مسیح قیامت کا پہلا پھل ہے، اس کے بعد اس کے لوگ ہیں، اور ایسٹر جو ہے ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند مسیح نے موت کو ہرا دیا۔ آج ساری دنیا کے اندر مسیحی لوگ زیادہ ہیں، اسی لیے کہ زندہ خدا ہے، اسی لیے کہ زندہ خدا کے نام سے معزے ہوتے ہیں، چاروں طرف خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزو، آج ہم اپنی مردہ زندگی خداوند کے سامنے رکھ دیں۔ اگر ہم گناہ میں مردہ ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے آگے رکھنا ہے تاکہ خدا ہمیں زندہ کر دے۔ ہمیں یہ پیغام پھیلانا ہے چاروں طرف کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہمیں کوئی دوسرا نام دیا نہیں گیا جس سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ کاش خداوند ہمیں توفیق بخشے اور ہمیں اپنے جلال اور خدمت کے لیے بہتائیت سے استعمال کرے۔ یقیناً ایسٹر آپ کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے آپ کو زندہ رکھیے، خوش رکھیے، خوشی دوسروں میں بانٹیے، روحیں بچائیے، تاکہ آئے خدا کا قول پورا ہو کہ جب اس کی آمد ہو تو ایک ہی گلہ اور ایک ہی گڈڑیا ہو، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے اور ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے۔ آئیے دعا کریں۔ مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے جو کہ تو نے ہم پہ ظاہر کر دیا کہ میری موت کے ذریعے سے تمہیں زندگی ملے گی۔ آئے نادان، جو کچھ تو بوتا ہے اگر نہ مرے تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو نے قربان ہو کر ہمارے لیے وہ زندگی نکالی ہے جس پہ موت کا قبضہ نہیں۔ کاش کہ ہم اسے حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پتہ دے سکیں۔ تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔